بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ آغاز میں آپ کو بتائیں، اسرائیل کا قطر میں حماس کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ، جانی نقصان کا خدشہ۔ حملے کے وقت حماس کا مذاکراتی وفد جنگ بندی کی امریکی تجویز پر غور کر رہا تھا۔ دوحہ میں مجموعی طور پر 10 سے زائد دھماکے سنائی دیے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے دوحہ حملہ حماس رہنماؤں کو قتل کرنے کی کوشش ہے۔ اسرائیل نے قطر اور ترکیہ میں حماس کی بیرون ملک قیادت کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی تھی۔ اسرائیل نے حماس کی بیرون ملک قیادت کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی تھی۔ اسرائیل کا قطر میں حماس کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا گیا ہے اور اسرائیل نے دوحہ میں حماس ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا ہے۔ اس خبر سے متعلق آپ کو بتائیں، دوحہ میں متعدد دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئی ہیں۔ اسرائیل کا قطر میں حماس کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ، جانی نقصان کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ حملے کے وقت حماس کا مذاکراتی وفد جنگ بندی کی امریکی تجویز پر غور کر رہا تھا۔ دوحہ میں مجموعی طور پر 10 سے زائد دھماکے سنے گئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے دوحہ حملہ حماس رہنماؤں کو قتل کرنے کی کوشش ہے۔ اسرائیل نے قطر اور ترکیہ میں حماس کی بیرون ملک قیادت کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی تھی۔ بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ قطر میں اس وقت اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے اور دوحہ میں موجود حماس کی قیادت کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس سے پہلے جنگ بندی کی تجویز تھی۔ اس متعلق یہ فیصلہ آنا تھا کہ حماس کیا فیصلہ کرے گی، اور حماس کی جانب سے اجلاس تھا اور اس اجلاس میں موجود شرکاء پر یہ حملہ کیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر ایسا بتایا جا رہا ہے۔ اسرائیل کا قطر میں حماس کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ، جانی نقصان کا خدشہ۔ حملے کے وقت حماس کا مذاکراتی وفد جنگ بندی کی امریکی تجویز پر غور کر رہا تھا۔ دوحہ میں مجموعی طور پر 10 سے زائد دھماکے سنائی دیے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ دوحہ حملہ حماس رہنماؤں کو قتل کرنے کی کوشش ہے۔ اسرائیل نے قطر اور ترکیہ میں حماس کی بیرون ملک قیادت کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی تھی، اور جنگ بندی کے حوالے سے تجویز سامنے آئی تھی امریکہ کی جانب سے، جس پر حماس کا اب جواب سامنے آنا تھا اور اسی متعلق اجلاس جاری تھا۔ تاہم اسرائیل کی جانب سے دوحہ میں موجود ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا گیا ہے، جس میں ابتدائی طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ حماس کی قیادت کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیل کے قطر میں حماس کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا ہے، جانی نقصان کا خدشہ ہے۔ حملے کے وقت حماس کا مذاکراتی وفد جنگ بندی کی امریکی تجویز پر غور کر رہا تھا۔ دوحہ میں مجموعی طور پر 10 سے زائد دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کا یہ کہنا ہے دوحہ حملہ حماس رہنماؤں کو قتل کرنے کی کوشش ہے، جبکہ اسرائیل نے قطر اور ترکیہ میں حماس کی بیرون ملک قیادت کو نشانہ بنانے کی بھی دھمکی دی تھی۔ اسرائیل کا قطر میں حماس کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا گیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے اسرائیل نے دوحہ میں حماس ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا ہے۔ اس خبر سے متعلق آپ کو بتائیں، اسرائیل نے قطر پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ حماس رہنما خلیل الحیہ شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیل نے حماس کی بیرون ملک قیادت کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے۔ اسرائیل کا قطر میں حماس کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ سامنے آیا ہے۔ اور بڑی خبر آپ کو دیں، حماس رہنما خلیل الحیہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کی تصدیق قطر کے ریڈیو اسٹیشن کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ اسرائیل نے قطر پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ حملے میں حماس رہنما خلیل الحیہ شہید ہو گئے ہیں۔ اس متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے قطر میں حماس کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا گیا ہے، اور ابتدائی طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ حماس کے رہنما خلیل الحیہ شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیل نے قطر پر حملے کی ذمہ داری بھی قبول کر رہی ہے، اور اس متعلق آپ کو مزید بتائیں کہ اسرائیل نے حماس کی بیرون ملک قیادت کو نشانہ بنانے کی دھمکی تھی۔ تاہم اس سے پہلے امریکہ کی جانب سے جنگ بندی تجاویز سامنے آئی تھی، اور اس حوالے سے آج قطر میں یہ اجلاس ہو رہا تھا۔ قطر اس سے پہلے بھی کئی مذاکراتی سیشن کی میزبانی کر چکا ہے، اور اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ عالمی سطح پر بڑے تنازعات کی میزبانی کر چکا ہے، جس میں مصالحتی کردار ادا کرتا رہا ہے۔ اس سے پہلے امریکہ اور افغانستان کے درمیان جو مذاکرات ہوئے تھے وہ بھی قطر میں ہوئے تھے، اور قطر نے اس ثالثی میں اہم کردار ادا کیا تھا، اور کئی اور ممالک جس میں مشرق وسطیٰ کے ممالک بھی شامل ہیں، اس معاملے پر بھی قطر ایک ثالثی کا کردار ادا کر رہا تھا، اور وہاں پر حماس کی قیادت موجود تھی، اور آج اس متعلق اجلاس طلب کیا گیا تھا۔ تاہم اسی اجلاس پر نشانہ بنایا گیا، اسی اجلاس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور اسرائیل نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے، اور جس میں حماس کے رہنما خلیل الحیہ شہید ہو گئے ہیں، اور قطر کے ریڈیو اسٹیشن کی جانب سے اس کی تصدیق بھی کی جا رہی ہے۔ حماس قیادت 7 اکتوبر حملے کی براہ راست ذمہ دار تھی، اسرائیلی فوجی ترجمان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ تاہم یہ بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطینی قیادت حماس کے درمیان جو جنگ بندی سے متعلق امریکہ کی تجاویز تھی، ان تجاویز سے متعلق آج یہ اجلاس ہو رہا تھا، اور اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسی معاملے کو لے کر یہ سخت بیان بھی دے چکے ہیں کہ حماس نے اگر ان تجاویز کو تسلیم نہ کیا تو سخت نتائج بھگتنا ہوں گے۔
یہ امریکی صدر کہہ چکے ہیں، لیکن اس میں بڑی پیشرفت یہ ہو گئی ہے کہ اسرائیل کی جانب سے اس فیصلے سے پہلے کہ حماس مذاکرات کو لے کر، جنگ بندی کو لے کر کیا فیصلہ کرے گا، اس سے پہلے ہی اسرائیل نے اس مذاکراتی سیشن پر یہ حملہ کیا ہے، اور اب امریکہ اس میں کیا پالیسی اختیار کرے گا یہ تو قبل از وقت ہوگا کچھ کہنا۔ تاہم اپنے ناظرین کو بتائیں کہ اس مذاکراتی سیشن پر یہ حملہ کیا گیا ہے جو حماس کی قیادت موجود تھی، اور اس متعلق یہ فیصلہ کیا جا رہا تھا کہ وہ جنگ بندی کی تجاویز پر عمل کریں گے، نہیں کریں گے تو کن تجاویز کو تسلیم کیا جائے گا، کیا شرائط ہوں گی، یا پھر غیر مشروط طور پر آگے بڑھا جائے گا۔ اور بعض ذرائع یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو مذاکرات اب قطر میں چل رہے تھے ان میں کوئی سخت شرائط حماس کی جانب سے سامنے نہیں آنا تھی، تاہم اسرائیل کی جانب سے اس مذاکراتی سیشن کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، جس میں ابتدائی طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ حماس کے رہنما خلیل الحیہ شہید ہوئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حملے میں کئی دیگر حماس رہنما بھی شہید ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے قطر پر حملے کی ذمہ داری قبول کر رہی ہے، جبکہ حماس رہنما خلیل الحیہ شہید ہو گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کی تجویز دی گئی تھی، حماس کو اس پر جواب آنا تھا۔ اسی متعلق قطر میں اجلاس جاری تھا کہ اسرائیل نے قطر میں حماس کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں حماس کے رہنما خلیل الحیہ شہید ہو گئے ہیں، اور دیگر بھی حماس کے کئی رہنما کے شہادت کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، اور اسرائیل نے باقاعدہ طور پر اس حملے کی ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے۔ اسرائیل کا قطر میں حماس کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ سامنے آیا ہے۔ حملے کے وقت حماس کا مذاکراتی وفد قطر میں موجود تھا، جنگ بندی کی امریکی تجویز پر غور کیا جا رہا تھا۔ دوحہ میں مجموعی طور پر 10 سے زائد دھماکے سنے گئے ہیں اور دھوئیں کے بادل اٹھے دکھائی دیے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے دوحہ حملہ حماس رہنماؤں کو قتل کرنے کی کوشش ہے، جبکہ اسرائیل نے قطر اور ترکیہ میں حماس کی قیادت کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی تھی۔ اسرائیل نے قطر پر یہ حملہ کیا ہے اور اسرائیل نے قطر میں موجود حماس کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ڈاکٹر خرم عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر بین الاقوامی امور ہیں۔ آپ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ حماس کا مذاکراتی سیشن چل رہا تھا دوحہ میں اور اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا، اور حماس کے اہم رہنما اس میں شہید بھی ہوئے ہیں، جس کی تصدیق بھی ہو رہی ہے۔ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ ایک جانب تو مذاکرات کو لے کر بات ہو رہی تھی، دوسری جانب اسی مذاکراتی سیشن کو ٹارگٹ کر دیا گیا۔ امریکہ کی مدد سے جو خطے میں جہاں جہاں اس کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید امن کی کوشش ہو رہی ہے، وہاں پہ وہ امن کی کوششوں کو سبوتاژ کرتا ہے۔ انفارچونیٹلی آپ نے یہ چیز ایران کے نیوکلیر پروگرام پہ دیکھی، جب یو ایس اور ایران کا آپس میں نیگوسیشن ہو رہی تھی ایران کے اوپر، ایران کے نیوکلیر پروگرام پہ، تو ایران پہ بھی اٹیک کیا گیا۔ اور ابھی جب حماس کی مذاکرات چل رہے تھے جو وہاں پہ ہوسٹیجز کی رہائی کی اور ایک پیس ڈیل کے لیے، تو اگین یہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے۔ دیکھیں یہ اس کے پرسپیکٹو ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ یہ ایک جو مذاکراتی عمل ہے اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے۔ نمبر دو، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ قطر کی جو سوورینٹی ہے اس کو وائلیٹ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو عرب ممالک تھے جن کو اٹیک کیا جاتا تھا، وہ نارملی وہ ممالک تھے جو کہ عرب لیگ کے ممبر تھے، جی سی سی ممبر نہیں تھے۔ یہ پہلا جی سی سی ملک ہے جو کہ ایک اتحادی سمجھا جاتا ہے امریکہ کا، اور جو امریکہ کی سب سے بڑی جو فوجی اڈا ہے وہ بھی قطر کے اندر موجود ہے۔ سو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسرائیل جو ہے اب وہ اپنے جو امریکہ کے الائز ہیں ان کو بھی اب جو ہے ان کی سوورینٹی کو بھی وائلیٹ کرتا جا رہا ہے۔ نمبر تین جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ جو جہاں جہاں اسرائیل کو اب محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو جنگ ہے جو طوالت اختیار کر گئی ہے 2023 اکتوبر 2023 کے بعد، اس کو ابھی 2 سال بھی کمپلیٹ ہونے والے ہیں۔ تو اس طوالت کو اگر آپ ڈومیسٹک پالیٹکس میں کی نظر سے دیکھیں تو نیتن یاہو کا جو سروائیول ہے وہ اب صرف اسی جنگ کے اوپر ہے، کیونکہ ڈومیسٹک لیول پر اس کی گورننس جو ہے پچھلے 2 سال میں وہ بالکل نظر انداز رہی ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ سوالیہ نشان ہیں، اس پر بہت سارے سوالیہ نشان ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی کے تسلسل میں ہی وہ اپنی بقا سمجھتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب اہم سوال یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ابھی جو حالیہ پیش رفت چل رہی تھی، جو مذاکرات کے حوالے سے کچھ تجاویز تھی جنگ بندی کو لے کر، اس پر امریکی صدر گزشتہ روز اور اس سے پہلے بھی ایک میڈیا ٹاک میں واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ حماس کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اگر حماس نے مذاکرات کی جانب نہ بڑھی، جنگ بندی کی تجاویز کو تسلیم نہ کیا تو سخت نتائج ہو سکتے ہیں، لیکن اسی عمل کو سبوٹاژ کر دیا گیا اسرائیل کی جانب سے۔ اب امریکہ کا اس پر کیا رد عمل ہو سکتا ہے؟ میرے خیال سے اسرائیل نے یہ عمل کرنے سے پہلے امریکہ سے ضرور آشیرواد لی ہوگی،
کیونکہ امریکہ جو ہے وہ کبھی بھی اسرائیل کے اس طرح کے حملوں کے اوپر جو ہے وہ اس کو ترقی کا نشانہ نہیں بناتا. امریکہ کی سول سوسائٹی تو بتاتی ہے، لیکن امریکہ کا جو دفاعی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہمیشہ اسرائیل کے ان چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں. یہاں پہ ایک چیز اور بھی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ جو حماس کی لیڈرشپ ہے، جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، اس کو تو انہوں نے 1 بائی 1 جو ہے شہید کر دیا. لیکن جو سیکنڈ ٹیئر اور تھرڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے اس میں بھی یہ اب ایک خوف کا فضا کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے جو مطالبات ہیں ان کے اوپر اگر عمل نہ کیا اور ایک پیس ڈیل نہ کی تو اٹ مینس کہ آپ کی زندگی کو بھی خطرات لاحق ہیں. سو حماس کی جو ٹاپ سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے اس کو بھی یہ ایک واضح پیغام دینے کی کوشش ہے ان بلاسٹ کے تھرو. ڈاکٹر صاحب، یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ قطر میں حملہ ہونا، دوحہ پر حملہ ہونا، اور قطر کی خود مختاری کو ایک طرح سے بریچ کیا گیا ہے یا اس کو ایک طرح سے ٹارگٹ کیا گیا ہے، اس کی خود مختاری کا خیال نہیں رکھا گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے قطر کے ساتھ بھی اسرائیل نے پہلے سے کوئی بات چیت کی ہوگی، یا پھر ایسا کچھ نہیں ہوا اور براہ راست ٹارگٹ کر دیا گیا، اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ ہمیشہ ایک پر رول پلے کیا ہے حماس اور اسرائیل، اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ جو یہ اس طرح کے پولیٹیکل آفس کے تھرو اپنے ایک نہ ایک مذاکراتی عمل کے دروازے جو ہیں وہ کھلے رکھیں. یہ جو جی سی سی کا جو گلف کوآپریشن کونسل کا ممبر بھی ہے قطر، اور اس پہ اٹیک ہونا جو ہے ایک بہت بڑی بریچ ہے. اٹ مینس کہ یہ جو لیول ہے اسرائیل کے اٹیکس کا وہ زیادہ تر یہ کہ عرب ممالک جو کہ عرب لیگ کے ممبر تھے، اس کے علاوہ اب جی سی سی ممالک کے اوپر بھی اٹیک جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا اور ان کی سوورنٹی کو وائلیٹ کرنا شروع کر دیا، جو کہ ایک بہت خطرناک عمل ہے. اس سے ایک چیز اور بھی واضح ہوتی ہے، یہ کہ جو اسرائیل ہے وہ پہلے اپنے جو محسوس تھا اپنی کارروائیوں میں، اس طرح کی فضائی کارروائیوں میں، اور اب اس نے اپنا جو دائرہ کار ہے وہ بڑھا دیا ہے. اب وہ قطر کے اندر بھی چلا گیا ہے، کل وہ کسی اور کنٹری کے اوپر بھی جا سکتا ہے. تو میرے خیال سے اس کے اوپر ایک جو ہے وہ گلف کوآپریشن کونسل کا جو ہنگامی اجلاس ہے وہ ضرور ہونا چاہیے. عرب لیگ کو سامنے آنا چاہیے، او آئی سی کو اس کے اوپر جو ہے اپنا ایک ہنگامی اجلاس بلا کر اس کے اوپر اپنی سخت جو ہے رد عمل دینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ قطر پر براہ راست اسرائیل نے حملہ کر کے اپنا کیس کمزور کر دیا ہے؟ کیونکہ عرب ممالک اس بات پر تو زور دے رہے تھے کہ بات چیت ہونی چاہیے، جنگ بندی ہونی چاہیے، اور حماس کو بھی کہیں نہ کہیں غیر مشروط طور پر آگے بڑھنا چاہیے. لیکن ایسے میں جب اسرائیل نے خود ہی اس مذاکراتی اور اس جنگ بندی کی تمام تر کوششوں کو روند دیا ہے اور اس پر حملہ کر دیا ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اسرائیل نے عرب ممالک میں بھی اپنا کیس کافی کمزور کر دیا اور اب وہ ان کو بھی کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہوگا، یا پھر وہ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، آئی ٹوٹلی ایگری ود یو. اس سے پہلے جو اس وقت ایک موڈ چل رہا تھا عرب ممالک کے اندر، وہ یہ چل رہا تھا کہ دو طرح کی انوائرمنٹ تھی. ایک اوپینین یہ تھا کہ ہمیں اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کر کے اور پھر اس کے بعد بلڈ اپ کر کے نارملائزیشن، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہمیں پیلسٹائن کا مسئلہ حل کرنا ہے، جس میں آپ کو جو ابراہم ایکارڈز ہوئے تھے جس کے اندر یو اے ای شامل تھا، بحرین شامل تھا. جبکہ دوسری طرف وہ اوپینین شامل تھا کہ جو کہتے تھے کہ پہلے ہم جو عرب پیس پلان ہے اس کے مطابق پہلے اپنا ایک مسئلہ جو ہے فلسطین کا وہ حل کر لیں، اس کے بعد ہم نارملائزیشن کریں گے. تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ ایک تو جو ابھی ہم بازگشت سن رہے تھے جو ابراہم ایکارڈز 2.0 آنے والا تھا، میرے خیال سے اس کے اوپر بہت بڑا دھچکا لگے گا. اس کو بڑا دھچکا لگے گا جس کی بازگشت تھی. خاص طور پر عرب ممالک میں کافی زیادہ اس پر ڈسکشن ہو رہی تھی. اینکر پرسن علینا شگری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. علینا، ایک بڑی خبر کہ اسرائیل کی جانب سے حماس کے ان رہنماؤں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے جو بات چیت کر رہے تھے، مشورہ کر رہے تھے ابھی حالیہ جنگ بندی کی تجاویز کو لے کر، ان تجاویز کو جو امریکہ کی طرف سے ہیں. یہ معاملات اب کس طرف جا رہے ہیں؟ بالکل یہ پریشان کن ہے، لیکن یہ ایک سرپرائز اس لیے نہیں ہے کیونکہ اسرائیل کی جانب سے اس قسم کا رویہ دیکھا جا رہا تھا، اور تواتر کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ماضی میں 1-2 سال کے اندر جس طرح سے حماس کی قیادت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، سو ایک تواتر کے ساتھ یہ انسیڈنٹس ہو رہے تھے. اور اس میں نظر یہ بھی آتا ہے کہ بلا روک ٹوک اسرائیل کی جانب سے حماس کی قیادت کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، کیونکہ بین الاقوامی یہ دائرے کی حدود جو ہے اس کو بھی بریچ کر کے یہ اس قسم کے ہمیں انسیڈنٹس نظر آ رہے ہیں، یہ اٹیکس نظر آ رہے ہیں کہ جس میں باقاعدہ طور پہ ان کی سیاسی اور عسکری قیادت کو جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور اسرائیل کی جانب سے حماس کے جو تنظیمی جو ڈھانچہ ہے اس میں کشیدگی لانا پرہیپس ایک مقصد نظر آتا ہے.
اس کے نیچرلی کانسیکوینسز ہوں گے. اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ قطر جو کہ ایک وہ گراؤنڈ سمجھا جاتا ہے کہ جہاں پر امن اور ڈائیلاگز کا سلسلہ جو ہے جہاں پر ایک ہمیں منعقد ہوتا ہوا دکھائی دیا ہے ماضی میں, اور اس کو ایک علاقائی پیغام کے طور پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے, کیونکہ یہاں پہ امن کے نام پر بھی حماس کا جو سیاسی ٹھکانہ ہے وہ بہرحال نظر آتا ہے کہ وہ غیر محفوظ ہے. اور اسرائیل کی جانب سے اب لیٹس سی کہ قطر کی طرف سے کیا وہ ریاکشن بھی سامنے آتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے حال ہی میں جو ایران اور اسرائیل کے درمیان جو تنازع تھا, کانفلکٹ تھا, اس میں ایران کی جانب سے جب حملہ کیا گیا تھا قطر میں تو ایک ریاکشن ضرور وہاں سے آیا تھا. اور ابھی دیکھنا یہ ہوگا کہ حماس کی قیادت کو جس طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے تو اس پہ کیا رد عمل آتا ہے, اور جو اسلامی ممالک ہیں ان کی جانب سے بھی نیچرلی اس کو کنڈیم کیا جائے گا, اور اس کے دورس نتائج جو ہے وہ نظر آتے ہیں. جو کمانڈرز کو پہلے بھی حماس کے اعلیٰ کمانڈرز کو اسرائیل کی جانب سے نشانہ بنایا گیا, اور یہ ایک باقاعدہ طور پہ ایک حکمت عملی نظر آتی ہے, ایک بائی ڈیزائن یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں تاکہ ان کے سیاسی ڈھانچے کو کمزور کیا جا سکے. علینا, اس سے پہلے ڈاکٹر خرم عباس صاحب کے سامنے بھی میں نے یہ سوال رکھا کہ امریکی صدر بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ جو امریکی تجاویز ہے جنگ بندی کو لے کر اس کو حماس کو تسلیم کرنا ہوگا ورنہ اس کے سخت نتائج ہوں گے. تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ شاید اس معاملے سے پہلے امریکہ کو اسرائیل نے اعتماد میں لیا اور ان کے آشیرواد حاصل ہو, تو آپ نہیں سمجھتی کہ ان کی اپنی تجاویز تھی جنگ بندی کے حوالے سے, اسی پر بات ہو رہی تھی تو اس کو ٹارگٹ کر دیا گیا. اب متوقع طور پر کیا رد عمل ہو سکتے ہیں امریکہ کی جانب سے؟ نیچرلی امریکہ کی سرپرستی کے بغیر اسرائیل کی موو جو ہے یہ بہت زیادہ اس پہ سوالات اٹھتے رہے ہیں. بالکل اسرائیل اور ایران کے درمیان جو تنازع تھا اس میں ایک خاطر خواہ سپورٹ جو ہے جس کا برملا اظہار بھی کیا گیا تھا امریکی قیادت کی طرف سے, وہ سپورٹ انشورڈ تھی اسرائیل کو, جس کے بعد جو ہے جس قسم کا ہم نے حالات جو دیکھے تھے ابھی بھی نیچرلی, اور امریکی صدر جو ہیں ان کے حوالے سے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی جو پالیسیز ہیں وہ ان کو تنقیدی جو ان کے اوپر جو تنزیتاً جو بات کی جاتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ ان کی پالیسیز اوور نائٹ چینج ہو سکتی ہیں, ان کی جو سٹانس ہے وہ اوور نائٹ تبدیل ہو سکتا ہے. ایک طرف جہاں وہ خود خواہش مند ہیں کہ ایک جو ہے اتفاق پیدا کیا جائے, ڈائیلاگ کیا جائے, اور ڈائیلاگ پہ زور دے رہے ہیں, دوسری طرف اس قسم کے جو معاملات سامنے آتے ہیں اس میں سپر پاور امریکہ کے بغیر جو ہے اس کی سرپرستی کے بغیر یا اس کی ایک گو ہیڈ کے بغیر اس قسم کے معاملات ہمیں نظر نہیں آ سکتے. لیٹس سی کیا ریاکشن آتا ہے امریکہ کی طرف سے, کیا رد عمل آتا ہے, وہ دیکھنا ضرور ہوگا. لیکن ان کو سپورٹ وہ انشورڈ ضرور ہے اسرائیل کی جانب سے اس قسم کے اٹیک. لیکن یہ حیران کن طور پر ہے کہ آئے روز اسرائیل کی جانب سے اس طرح سے حملے کیے جاتے ہیں, اور آئے روز ان کی جانب سے ایسے کیا جا رہا ہے جس میں اب تک 70-80 ہزار کے قریب افراد شہید ہو چکے ہیں, معصوم بچے 20 ہزار سے زائد وہ شہید ہو چکے ہیں, اور اسرائیل دنیا میں کھلی بدماشی کر رہا ہے, اور خاص طور پر اسلامی ممالک کو بار بار ٹارگٹ کیا جاتا ہے, معصوم بچوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. وحشیانہ عمل اسرائیل کا, اور اس پر پوری دنیا خاموش ہے. بالکل یہ افسوسناک ہے جس طرح سے غزہ کی جو صورتحال ہے اس میں تواتر کے ساتھ اسرائیل کی جارحیت جو ہے وہ جاری ہے. جس طرح سے آپ نے بالکل درست کہا, جو ایک انسانی المیہ دیکھا جا رہا ہے وہاں پہ, یہ پوری ہیومن ٹریجڈی دنیا کو کیا نظر نہیں آ رہی, اور یہ ایک وہ تلخ حقائق ہے کہ جس میں اپنے انٹرسٹ کو لے کے تمام ممالک جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ آگے اپنے روابط جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں, لیکن کوئی اس ہیومن ٹریجڈی پہ جو ہے وہ آگے بڑھ کے اسرائیل کو یہ کہنے والا نہیں ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. اور سب سے بڑھ کے امریکی صدر, جہاں پر ہم ابھی بات بھی کر رہے ہیں کہ جو ڈائیلاگ اور جو ایون پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تنازع تھا اس میں بھی ایک انہوں نے اپنا ایک کردار ادا کیا اس تنازع کے حل کے لیے, اور جس کو انہوں نے بہت بوسٹ بھی کیا, اس کے اوپر بڑا فخریہ انداز میں انہوں نے اس کو کلیم بھی کیا کہ ان کی وجہ سے, ان کی کاوشوں کی وجہ سے یہ تمام معاملہ جو ہے وہ تنازع جو ہے وہ ختم ہوا. لیکن ان کو اس سے بڑھ کے آگے اسرائیل کو یہاں پر اس کی جارحیت کو ختم کرنے کے لیے بھی ایک رول ادا کرنا چاہیے. ان سے سوال ضرور ہو رہا ہے, اور دنیا کے جو تمام جو اسلامی ممالک ہیں او آئی سی کے رول کے حوالے سے بھی بڑے سوالات عائد ہوتے ہیں کہ سب کیا کر رہے ہیں, دنیا پوری خاموش نظر آ رہی ہے. جس طرح سے غزہ میں بھی حماس کے جو اعلیٰ قیادت ہے اس کو وہاں پہ بھی نشانہ بنایا گیا. قطر میں جہاں ہم بات بھی کر رہے ہیں کہ تواتر کے ساتھ اس قسم کے انسیڈنٹس کرنا, اس طرح سے نشانہ بنانا, اور بلا روک تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی جو دائرے ہیں وہ بھی تمام بریچ کرنے میں کوئی قباحت, کوئی آبسٹیکلز فیس نہیں کر رہے ہیں, یا کوئی ایک ریاکشن فیس نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے یہ سلسلہ بدستور ہمیں جاری نظر آ رہا ہے. لیکن اس پر ضرور آواز اٹھنی چاہیے, اور اس پہ
امریکہ کا بالخصوص جو ہے وہ رول دیکھنے والا ہوگا کہ اس وقت امریکہ اس حوالے سے کیا رد عمل دیتا ہے اور کیا ان کی اعلیٰ قیادت کی طرف. علینا، ایسے لگتا ہے کہ دنیا بے بسی کی تصویر بنی ہوئی ہے اور کوئی بین الاقوامی قوانین وہ خاطر میں نہیں لاتا. جس ملک کو جب چاہتا ہے وہ اس کو ٹارگٹ کرتا ہے، جہاں چاہتا ہے وہ ٹارگٹ کرتا ہے. نہ وہ دیکھتا ہے کہ یہ مہاجرین کا کیمپ ہے، نہ وہ دیکھتا ہے یہ معصوم بچے ہیں، نہ وہ دیکھتا ہے یہ اسپتال ہے، نہ وہ دیکھتا ہے کہ یہ ایمبولینسز ہیں اور ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتا، نہ وہ دیکھتا ہے کہ یہ فلاحی تنظیمیں یہاں پر کام کر رہی ہیں. جب چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ ٹارگٹ کرتا ہے. دنیا میں کوئی ایسا فورم نہیں بچا جو اس کا ہاتھ روک سکے. جی بالکل. عالمی قوانین جو ہے اس کا ایک تمسخر اڑایا جا رہا ہے اور یہ بلیٹنٹلی اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے. یہ تمام حربے استعمال کر کے، تمام اقدامات سے، تمام تر جو حملے کیے جا رہے ہیں کسی بھی ملک میں وہ کبھی بھی اٹھ کے کارروائی کر سکتا ہے اور عالمی قوانین کی جو دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اس پر میرے خیال سے عالمی برادری کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ اب وہ دوسرے ممالک کی طرف اس طرح سے اگر بڑھ رہا ہے اور بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے، بغیر کسی قانون اور حدود کی پرواہ کیے اگر وہ اس قسم کے اٹیکس جو ہے وہ جاری رکھے گا تو تمام جو ممالک ہیں ان کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ پھر اسرائیل کی جارحیت سے سیف نہیں ہے. کل کو وہ دیگر ممالک کا بھی رخ کرے گا، وہ کسی کو بھی کسی وقت بھی کارروائی میں ایک ٹارگٹ کر سکتا ہے. اور اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات ہیں دیگر ممالک کے، ان کو یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے یہ ایک امن کو خراب کرنے کے لیے، دنیا بھر کے امن کو، یہ صرف کسی خطے کی بات نہیں ہے، یہ اس کے گلوبل کانسیکوینسز جو ہیں وہ اٹھانے پڑیں گے اور یہ بڑے سنگین نتائج ہیں جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے اسرائیل اپنی جارحیت کو اب آہستہ آہستہ کر کے دوسرے ممالک میں یہ پینیٹریٹ کر رہے ہیں اور اس طرح سے اٹیک کر کے باور کرانا چاہتا ہے. علینا، آپ نے دیگر ممالک کی بات کی ہے. عرب ممالک میں کہیں نہ کہیں اسرائیل کے، جیسے آپ نے خود بھی ذکر کیا، بہت سارے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، لیکن اس بربریت، اس ظلم اور خاص طور پر جیسے اس نے قطر کی خود مختاری پر حملہ کیا ہے، آپ نہیں سمجھتی اگر قطر کی جانب سے کوئی سخت رد عمل آتا ہے تو دیگر عرب ممالک جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں وہ قطر کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور وہاں سے بھی سخت ریاکشن آ سکتا ہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہاں سے بھی سخت ریاکشن آ سکتا ہے اور میرا خیال سے ایک سخت ریاکشن آنا چاہیے کیونکہ یہ صرف ایک فوجی کارروائی اس کو نہیں تصور کیا جا سکتا، یہ ایک سیاسی، سفارتی اور ایک سائیکولوجیکل میسج بھی اس کو تصور کیجیے. اس کا مقصد جو ہے بہت دورست، اس کے مقصد جو ہے وہ بہت ڈیپ ہے. جہاں پر ہم ابھی بات بھی کر رہے تھے کہ قطر کی ثالثی پر بھی جو ہے وہ سوال اٹھتا ہے. حماس کو جھٹکا ایک طرف سے جو دیا گیا ہے، لیکن دنیا کو یہ ضرور بتانا جو ہے وہ اسرائیل چاہ رہا ہے کہ وہ اپنی جو جنگ کی حدود ہے اس کو صرف اب وہ غزہ تک محدود نہیں رکھے گا اور یہ دنیا بھر تک جو ہے یہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ نظر آئے گا. اور میرا خیال سے ایک اسٹرانگ ریاکشن، ایک اسٹرانگ رد عمل جو ہے وہ درکار ہے. بالکل دیکھنا ضروری ہے کیونکہ جس طرح ہم بات ابھی کر رہے تھے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جو کانفلکٹ تھا اس میں قطر نے ایک ریاکشن قطر کی جانب سے ضرور آیا تھا ایران کی طرف سے جب اٹیک کیا تھا. حالانکہ اس میں کوئی ڈیمیجز نہیں تھے، لیکن ایک قطر کے حوالے سے ایک رسپانس ضرور دیکھا گیا تھا. وہاں پر ان کی ڈیفنس منسٹری اور دیگر ان کی قیادت کی جانب سے ایک رد عمل سامنے آیا تھا اور اسرائیلی جارحیت کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، کنٹین کرنے کے لیے میرے خیال سے تمام ممالک کو جو ہے وہ آگے بڑھ کے اپنا ایک رول پلے کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو باور کرانے کی ضرورت ہے کہ دیگر جو عالمی قوانین ہیں ان کی نہ صرف رسپیکٹ کرنا بلکہ اس پر عمل درآمد کرنا وہ ہر ملک کی طرح اسرائیل پہ بھی اتنا ہی لازم ہے کہ جتنا دیگر کے لیے. سو اس کی خلاف ورزی، اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتا ہے، یہ اس کو باور کرانے کی ضرورت ہے. جو کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان اٹیک سے یہی انسان گیج کر سکتا ہے کہ اسرائیل کو ایک کھلی چھوٹ ہے، بلا روک ٹوک وہ اس قسم کی کارروائی کر رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اس کو ریاکشن ایسا یا رد عمل ایسا فیس نہیں کرنے کو ملے گا. سو یہ میرے خیال سے یہ اٹیک اس کو ایک آخری اٹیک یا ایک یہ بھی نہ سمجھا جائے کیونکہ یہ تواتر کے ساتھ اگر یہ ایک پورا پیٹرن نظر آ رہا ہے تو دس از ناٹ جسٹ اسٹینڈ الون انسیڈنٹ. یہ ہمیں ایک پوری ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے، ایک چین آف ایونٹس ہے جو کہ ایک مسلسل بتدریج جو ہے ہمیں اس قسم کی کارروائیاں نظر آ رہی ہیں اور بار بار یہ دنیا کے جو امن ہے، جو عالمی امن ہے، اس کو ٹھیس پہنچانے کے لیے یہ اسرائیل کی طرف سے یہ جارحیت کا یہ ایک سلسلہ ہے جو کہ اب دیگر ممالک کا جو ہے وہ رخ کر رہا ہے اور یہ سب کے لیے ایک بہت میرے خیال سے ایک کنسرننگ فیکٹر ہونا چاہیے.
अच्छा अलीना, अगर पहली बात तो यह है कि सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरह से इसराइल बगैर किसी बैनुल-अक़वामी कानून को खातिर में लाए वो किसी भी मुल्क पर हमला कर देता है और आम शहरियों को, आम लोगों को निशाना बनाता है। अगर कतर पर उसने हमला किया है तो सवाल ये भी है कि क्या कतर उसको रद्द-ए-अमल देगा भी या नहीं देगा? देखिए, वही बात है कि जहाँ पे कतर की तरफ से रिस्पांस आया था, वही मैं अभी जिस तरह से कही थी कि ईरान और इजराइल के तनाज़े के दौरान भी कतर की तरफ से एक रिस्पांस आया था, लेकिन इजराइल को ये भी इट इज येट टू बी एस्टैब्लिश, ऑल्दो एक तासुर जरूर है। और हम जिस तरह भी बात भी कर रहे थे कि अमेरिका की सरपरस्ती या अमेरिका की सपोर्ट के बगैर इतना जो इस किस्म का जो जारहाना रवैया है, ये इजराइल जो है वो जारी नहीं रख सकता। तो अभी ये भी देखना होगा कि अमेरिका की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आता है और क्या रिस्पांस आता है। लेकिन कतर को मेरे ख्याल से, क्योंकि उनकी जो बैनुल-अक़वामी जो कवानीन है, ना सिर्फ वो बल्कि जो दायरा और जो हुदूद है उसको ब्रीच करना किसी भी मुल्क की जानिब से और किसी भी मुल्क की तरफ से इस किस्म के अटैक जो है उनके टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे सवाल उठाता है, उनकी सलामती पे सवाल उठाता है, उनकी सॉवरेनिटी पे सवाल उठाता है। और ये टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की जो ब्रीच है, जो खिलाफ वर्जी है, उस पर मेरे ख्याल से हर मुल्क जो है उसको परेशान होने की जरूरत है। अगर तो रिस्पांस अगर उस तरह का रद्द-ए-अमल नहीं आता तो फिर ये सिलसिला जो है वो एक ना थमने वाला सिलसिला होगा। इसमें एक ठोस रद्द-ए-अमल एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कतर की तरफ से एक एग्रेसिव एक स्टांस देखा जाएगा, रद्द-ए-अमल देखा जाएगा। और उसके बाद जो है वो एक साथ साथ रिएक्शन जो है वो अमेरिका की तरफ से भी अवेट किया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आता है। लेकिन ये जो तवातर के साथ जो लेकिन अभी इत्तलात ये हैं कि बताया जा रहा है कि इसराइली हुकाम इस बात का दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इस हमले से पहले अमेरिका को इससे मुतल्लिक आगाह किया था। और दूसरा यह है कि कतरी वज़ीर ख़ारजा इस हमले की मज़म्मत कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा सख्त मौक़िफ़ उनकी जानिब से भी सामने नहीं आ रहा। जी जी, ये और मैं ये भी मेंशन करती चलूँ कि इजराइल की तरफ से ये ब्लेटेंटली इस बात को एक्सेप्ट किया गया है, एडमिट किया गया है कि ये हमले किए गए हैं, ये हमास की आला क़यादत को निशाना बनाया गया है। और ये बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ब्लेटेंटली और इस किस्म की कार्रवाई की गई है। अगेन which does not go without any support। ये सपोर्ट उनको जो एक ताउन है या उनको जो सरपरस्ती है वो जरूर हासिल है, वरना अकेला इजराइल इस किस्म की जो मामलात हैं और इस तरह के जो हमले हैं इसको जारी इतने अरसे से नहीं रख सकता। अगर तो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन पहले आ रहा होता जिसमें बावर कराया जाता कि ये टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है वो इसकी एक ब्लेटेंट खिलाफ वर्जी है, तो उस पर एक जरूर एक इजराइल को परहैप्स कॉर्नर करने के लिए या कंटेन करने के लिए उसकी जारियत को वो काफी होता है। लेकिन जब हमें नजर आ रहा है कि कोई रिएक्शन कोई रिएक्शन या एक मजम्मती, सिर्फ एक महज मजम्मती बयानात के अलावा जो है वो कोई इस किस्म का रिस्पांस नहीं है, तो ये यहाँ पर इजराइल जो है वो अपना कॉन्फिडेंस जो है वहां से गेन करता है और फिर इस किस्म की कार्रवाइयों को मजीद जारी रखे हुए है। लेट्स सी कि क्या अब रिएक्शन आता है, उसकी सब मुंतजर है। अमेरिका की तरफ से भी क्या रिएक्शन जो है वो दिया जाता है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, बट अलार्मिंग है। और ये कतरी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से जो अभी आप मेंशन कर रहे थे, उनकी तरफ से रिस्पॉन्स जरूर आया कि ये मुजरिमाना हमला है और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली जो खिलाफ वर्जी की गई है। बट लेट्स सी कि दुनिया भर में ये किस तरह से इस पर एक रिएक्शन जनरेट होता है और इससे आगे कतर क्या मजीद इसके खिलाफ जो है वो इक़दाम लेता है, क्या कार्रवाई करता है, क्या जो है वो अपने लिए एक जो पॉलिसीज है उसके हवाले से उनको क्या बावर कराया जाता है, किस तरह से बावर कराया जाता है, क्योंकि ये पहला हमला नहीं है। ये पहले भी तवातुर के साथ एक पूरा पैटर्न देखा जा रहा है और सिर्फ मजम्मती बयानात या उसको कंडेम कर देने से या सिर्फ ये कहना कि जी आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, इससे मामला रुक रहा नहीं है। ये तवातुर के साथ जो है ये एक पूरा पैटर्न है वो जारी रखे हुए है और इसमें आलमी पूरी बरादरी के लिए ये बड़ा पैगाम है कि जहाँ पर उनके ममालिक भी जो दीगर ममालिक हैं वो भी महफूज नहीं है कभी भी। और हम जिस तरह भी बात भी करें कि इजराइल का जब मूड होगा, जब वो समझेगा बेहतर, वो किसी भी मुल्क पे हमला कर देगा, कभी भी कार्रवाई कर सकता है, किसी के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है। तो ये एक मेरे ख्याल से एक परेशान कुन बात, खतरनाक बात, और ये तमाम ममालिक के लिए ये एक आई ओपनर जरूर होना चाहिए जिस पर एक स्ट्रॉन्ग आई ओपनर जरूर होना चाहिए। लेकिन अलीना, हम देख रहे हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में जहां भी जंग के माहौल होता है या जंग की बात होती है वहां पर वो कहते हैं और क्रेडिट लेते हैं
ایون کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگ ہوئی اس میں وہ اپنا کردار اس پر بات کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، یوکرین کے معاملے پر بات کرتے ہیں، پھر دنیا کے دیگر ممالک کو کہتے ہیں کہ تجارت کریں، جنگ نہیں ہونی چاہیے، اور اس کا کریڈٹ بھی لینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس معاملے میں یہاں پر دوہرا معیار کیوں ہے؟ جی بالکل، کیونکہ امریکی صدر کو اس حوالے سے بڑا سخت تنقید کا سامنا بھی رہتا ہے کہ ان کے جو ڈوئل سٹینڈرڈز ہیں وہ بہت زیادہ عیاں ہیں. ایک طرف سے وہ خود بھی اس بات کو کلیم کرتے ہیں، چاہے ایران کے ساتھ جو تنازع ہو، قطر جو اسرائیل کا، اس میں بھی بتایا گیا تھا، اور کس طرح سے نیتن یاہو کو 100% کا، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے الفاظ سے 100% سپورٹ جو ہے وہ انشور کی جاتی تھی. آلدو ان سے ایکسپیکٹ یہی کیا جاتا تھا کہ جو سابق صدر امریکہ کے صدر تھے جو بائیڈن، ان کی جو ایک بیگیج تھا جس کی وجہ سے انہوں نے بڑا ایک ریئیکشن اور ایک جو جس قسم کے حالات تھے اس کا سامنا کیا، جو بائیڈن کے اس بیگیج سے وہ شاید اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کریں گے. ڈونلڈ ٹرمپ سے ایکسپیکٹ یہی کیا جاتا تھا کہ وہ اپنا جب سیکنڈ ٹرم اسیوم کریں گے تو وہ بہت کچھ ایسے معاملات کو اس طرح سے لے کے چلیں گے، اور جو دنیا کے جو امن ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے بہت مثبت جو ہے ان کے حوالے سے ایک اسٹیپس اور اقدامات کی امید رکھی جا رہی تھی. لیکن اس کے برعکس ہی انہوں نے فوراً ہی چارج اسیوم کرنے کے ساتھ ہی جنوری میں بہت کلیئرلی مجھے یاد ہے کہ جہاں پر انہوں نے 100% اپنی جو سپورٹ ہے اس کو نیتن یاہو کو انشور کی تھی. تو یہ بہت کچھ ہمیں بتا رہا تھا، اس وقت ہی بتا رہا تھا. سپورٹ ضرور ہے، پرستی ان کو ضرور حاصل ہے، لیکن ایک طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ گلوبل جو نیگوشیٹر ہیں، گلوبل جو ڈائیلاگ سیکر ہیں، اس کے طور پہ بھی اپنے آپ کو پوزیشن کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو پلیس کرنا چاہتے ہیں دنیا کے اسٹیج پر، جہاں پہ وہ دنیا بتا سکیں، اور وہ کس طرح سے نوبل پرائز کی جو وہ خواہش مند ہمیشہ سے رہے ہیں، وہ اسی وجہ سے اپنے آپ کو ایک گلوبل سٹیج پر پوزیشن کرنے مانگ رہے ہیں کہ وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کانفلکٹ کو ریزالو کروا سکتے ہیں. وہ اسرائیل اور ایران کے درمیان جو ہے اس کا بھی کریڈٹ وہ خود لینا بھرپور انداز میں چاہ رہے تھے. تو وہ اپنے آپ کو ایک گلوبل نیگوشیٹر کے طور پہ پلیس کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایسے میں جہاں پر یہ حملے جاری ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی اس کردار پہ ضرور سوال اٹھتا ہے کہ ایک طرف سے جہاں پر آپ ڈائیلاگ اور اپنے آپ کو ایک نیگوشیٹر کے طور پہ دنیا بھر کو بتانا چاہتے ہیں، باور کرانا چاہتے ہیں کہ آپ ایک کانفلکٹ ریزالو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور آپ ایک ڈائیلاگ جو ہے وہ دوبارہ سے ری انیشیٹ کرنے کی بھی آپ صلاحیت رکھتے ہیں. تو ایسے میں یہ چیزیں پیرالل نہیں چل سکتی. ڈائیلاگ اور جو اس قسم کی جارحانہ انداز میں یہ پیرالل اسرائیل کو اس چیز سے بالکل بیک آؤٹ ہونا ہوگا، اور غزہ میں جس قسم کی جاریت ہے اس سے بالکل اپنے آپ کو جو ہے وہ پیچھے ہٹنا ہوگا. وہ تمام چیزیں ختم کرنی ہوں گی. جس طرح سے مظلوم لوگوں پہ، فلسطینیوں پہ حملے کیے جا رہے ہیں، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، جس بربریت کا سامنا ان کو کروایا جا رہا ہے، اس سے نہ صرف معافی بلکہ یہ تمام چیزوں کو ایک بالکل ایک اینڈ کی طرف، اس کو خاتمے کی طرف اس کو لے کر آنا ہوگا. اور اس کے لیے میرے خیال سے امریکی صدر ہی سب سے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، جو کہ نیتن یاہو کو اگر تو کوئی کاؤنٹر کر سکے، اور جس طرح سے وہ اگر سپورٹ انشور کر رہے ہیں تو وہ یہ بھی صلاحیت ضرور رکھتے ہیں کہ وہ یہاں پر غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس بربریت کو بھی ختم کروا سکیں. رینا، اس سارے معاملے کے نتیجہ کے اندر جس طرح سے قطر میں اس کے خود مختاری پر بھی حملہ کیا گیا، اس سے آپ نہیں سمجھتی کہ جنگ بندی کی جو دنیا بھر میں کوششیں ہو رہی تھی، جو آوازیں اٹھ رہی تھی، ان کو دھچکا بھی لگا، اور اسرائیل کی جانب سے یہ واضح طور پر کہا گیا کہ وہ کسی صورت بھی تاثر یہ ملتا ہے کہ وہ جنگ بندی کی طرف نہیں آنا چاہتا؟ تو کیا مسلم ممالک کو یہاں پر سخت رد عمل نہیں دینا چاہیے؟ بالکل، ایبسولوٹلی جی. مسلم ممالک پہ تنقید اسی حوالے سے کی جاتی ہے کہ تمام اگر سارے ایک ہو کے ایک موقف اپنا لیں اور جنگ بندی پر زور دیں تو بہت کچھ دنیا میں ایک امن کے قیام کو یقینی بنایا جا سکتا ہے. لیکن پرہیپس کہ وہ خاموشی جس کو بارہا تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، بارہا اس پہ کرٹیسزم جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، سوالات ریز ہوتے ہیں کہ مسلم امہ کا کیا کردار ہے. اس قسم کی جو جاریت اب تک تاحال جاری ہے، مطلب آپ دیکھیں افسوسناک مناظر ڈیلی بیسس پہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جس طرح سے فلسطینیوں پر جو مظالم اٹھائے جا رہے ہیں، جس قسم کی بربریت کا جو ہے مظاہرہ وہاں کیا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس بے دلی سے، سنگ دلی سے جو جس قسم کے مناظر، جس قسم کے حملے وہاں پر کیے جا رہے ہیں، اس پر مسلم ممالک خاموش کیوں ہیں؟ کیوں نہیں کوئی رول پلے کرتا؟ کیوں نہیں کوئی اقتدار ادا کیا جاتا؟ کیوں نہیں سارے تمام ایک ہو کے اتنا پریشر کریٹ کر سکتے ہیں؟ لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پھر ریئلائز یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ہر ملک کا
परहैप्स अपना अपना इंटरेस्ट है और उसको सामने रखते हुए और इंसानी जानों की जो कीमत है वो बहुत ही महज कम नजर आती है। ये एक अलमिया है मेरे ख्याल से, और सिर्फ उम्मीद ही की जा सकती है कि दुनिया की ताकतें और अपने इंटरेस्ट से बढ़कर इंसानी जान की प्रोटेक्शन के लिए जो है और आलमी अमन के क़याम के लिए वो कोशिशें जो हैं वो की जाए। और पाकिस्तान में ज़रूर इस बात को अप्रिशिएट भी करना चाहती हूँ, और पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान ने जिस तरह इंश्योर की है अपनी सपोर्ट फ़लस्तीनियों को, और जिस किस्म की जो इन हालात में एक मौक़िफ़ लेके और एक पूरा बयानिया लेके रियासत पाकिस्तान चली है कि जहाँ पर हम दुनिया भर के अमन के लिए एडवोकेट करते हैं, दुनिया भर में अमन के क़याम के लिए एडवोकेट करते हैं, और जो पाकिस्तान को बावजूद इसके कि जिस किस्म के हालात का पाकिस्तान को सामना है, पाकिस्तान में जिस किस्म की आपको पता है कि भारत की जानिब से जिस किस्म के इंसिडेंट्स और जिस किस्म की कार्रवाइयाँ करवाई जा रही हैं, और जिस तरह के पाकिस्तान के अमन को, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते के ओवरऑल अमन को डिस्टर्ब करने के लिए जिस किस्म की हरबे और जिस किस्म के टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तमाम ममालिक को इसमें अपना किरदार अदा करना होगा। और जालिम इसराइल जो किसी कानून को खातिर में नहीं लाता और जब चाहता है जहाँ चाहता है वो बर्बरियत करता है, उसका हाथ रोकना पड़ेगा। एंकर पर्सन अलीना शिगरी साहब अभी हमारे साथ मौजूद।